اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین واستشفع بک الی نفسک۔ اے خدا، میں تجھے شفیع قرار دیتا ہوں، شافع قرار دیتا ہوں، واسطہ قرار دیتا ہوں تیری ذات کے لیے۔ یہ جو عبارت ہے، یعنی شخص داعی جب اپنے گناہوں کی طرف توجہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو خداوند قدوس سے بہت ہی دور محسوس کرتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے وہ خدا کے قرب سے نکلا ہوا چکا ہوتا ہے کہ وہ باہر جا چکا ہوتا ہے، خدا کا قرب اسے حاصل نہیں ہوتا، اور یہ احساس کرتا ہے کہ اب میں خدا کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے یہ اپنے آپ کو واسطے کا محتاج سمجھتا ہے کہ کسی واسطے سے خدا کے قریب رہوں اور گناہوں کی معافی طلب کروں۔ جب واسطے کی تلاش کرتا ہے تو سارے کے سارے واسطے اسے چھوٹے نظر آتے ہیں، گناہ بڑے نظر آتے ہیں کہ معصیت بہت ہے، گناہ بڑے ہیں، اور وسائط اور واسطے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں۔ اسی وجہ سے نگاہ جب کرتا ہے تو خدا کی رحمت سے وسیع نظر آتی ہے، اور کلام الہی میں صریح کلام نظر آتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ سب سے بڑی ہے۔ تو اسی وجہ سے خداوند قدوس کے قریب ہونے کے لیے جس شے کو شافع اور واسطہ قرار دیتا ہے وہ خود خدا کی ذات ہے کہ اے خدا، تیرے پاس جو سفارش لے کے آ رہا ہوں وہ خود تیری ذات ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی میرے پاس سفارش نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے جس سبب کے ذریعے سے میں گناہوں کی معافی طلب کر سکوں۔ تو یہ جملہ دو مطلب کی طرف اشارہ ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ داعی شخص غیر اللہ سے مطلقاً امید کو قطع کر دیتا ہے کہ غیر اللہ میں کوئی امید نہیں ہے، اور داعی دوسرا مطلب، داعی اپنے گناہ اتنے تو حساب کرتا ہے کہ کوئی شافع اس کی شفاعت کے لیے کافی نہیں ہوتا، اسی وجہ سے وہ شفاعت کے واسطے سے خود خدا کو شفیع قرار دیتا ہے خدا کی ذات کے لیے۔ اہل معرفت حضرات شفاعت کا معنی نصرت اور مدد کرتے ہیں کہ شفاعت یعنی نصرت یا مدد۔ ایک قوی شخص، ایک طاقتور آدمی جب ایک ضعیف آدمی کی مدد کرے تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا شافع ہے۔ کمزور آدمی ضعیف سے طاقت مانگتا ہے، تعاون مانگتا ہے، مدد مانگتا ہے، تو وہ قوی اس کا شافع ہے۔
اس بنا پر سب سے بڑی کمزوری انسان کا گناہ ہے۔ ضعف، ناتوانی، وہ اس کا گناہ ہے۔ جب سب سے بڑی کمزوری گناہ ہے تو اس گناہ کے لیے اس کو شافع چاہیے، ایک ایسا آدمی چاہیے، ایک ایسا وجود چاہیے جو طاقتور ہو، یعنی پاک و پاکیزہ ہو، طاہر اور مطہر ہو۔ اسی وجہ سے عمل صالح جو انسان انجام دیتا ہے وہ بس اوقات اس کے لیے شافع ہوتے ہیں، طہارت شافع ہوتی ہے، جو درجات آئیں گے انشاءاللہ۔ پھر آگاہ توجہ فرمائیے کہ بعض انسان تقسیم کے لحاظ سے جنتی ہیں، بعض جہنمی ہیں۔ جنتی کے بھی 3 قسم ہیں، جہنمی بھی انسان کے بھی 3 قسم ہیں۔ جو انسان اہل جنت ہے اس کا ایک گروہ وہ ہے جو پاک و پاکیزہ ہے، بلا عیب ہے، کوئی اس کے پاس عیب نقص نہیں ہے، تو وہ حضرات بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے۔ دوسری جماعت یا دوسرا گروہ اصحاب یمین کا ہے۔ اصحاب یمین یہ افراد وہ ہیں جو معصیت رب سے دور رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو طاعت خدا، طاعت رسول میں بسر کر دیتے ہیں۔ یہ گروہ بھی جنتی ہے۔ تیسرا گروہ وہ نفوس سادہ جو زیادہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، مثلا انتہائی سادہ افراد ہیں، کوئی احکام یاد نہیں ہوتے انہیں، اور کوئی بات صحیح سے سمجھ نہیں پاتے، جیسے بلہ لوگ ہوتے ہیں، سادہ ذہن لوگ ہوتے ہیں، تو یہ گروہ بھی جنت میں ہے، کیونکہ خداوند قدوس کی رحمت اس کے غضب سے ترجیح رکھتی ہے۔ جب ان کے پاس جو سادہ لوگ حضرات ہیں سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، نہ نیکیاں ہیں نہ بدیاں ہیں، تو وہ استحقاق تو نہیں رکھتے کسی چیز کا، اسی وجہ سے خدا اپنی رحمت سے ان کو بھی جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے جہنمی انسان جو ہیں ان کے بھی 3 قسم ہیں۔ ایک گروہ جن کے پاس اعمال ہیں ہی نہیں، جیسے کافر اور مشرک ہیں، یہ بلا حساب جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر دوسرا گروہ وہ ہے جن کے پاس اطاعت خدا ہے، لیکن وہ ایک تو کم ہے اور معصیت زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے، اور وہ گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے
ان کے اعمال کو حبط کیا جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتے ہیں ان کے اعمال، یہ گروہ بھی جہنمی ہے۔ تیسرا گروہ جن کے پاس نیکیاں بھی ہیں اور بدی بھی ہے، جن کے پاس نیکیاں اور بدیاں دونوں ہیں، وہ کسب حسنات بھی کرتے ہیں، کسب سیئات بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی سیئات کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے اور جائے گا۔ لیکن یہ تیسرا گروہ جو ہے یہ قابل شفاعت ہے، شفاعت جو ہونی ہے وہ اس کی ہونی ہے، جو سیئات بھی اس کی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، تو نیکیاں کیونکہ کم ہیں تو ان کو بڑھایا جا سکتا ہے، شفاعت کی وجہ سے ان کو زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ قوی افراد جو پاک و پاکیزہ ہیں وہ اس کا تعاون کر سکتے ہیں، تو یہ انسان سبب شفاعت بن سکتا ہے اور اس کی شفاعت ہو سکتی ہے۔ پھر آگے ایک بحث ہے کہ شافع کون کون ہو سکتے ہیں، تو یہ پھر دوسرے درس میں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین۔